آج ہم اپنے دوسرے کنسیپٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہ خالص قومی پیداوار ہے اور جسے ہم NNP یعنی نیٹ نیشنل پروڈکٹ بھی کہتے ہیں۔ اب ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس خام قومی پیداوار کے اعداد و شمار موجود ہوں تو ہم انہیں خالص قومی پیداوار میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی خام قومی پیداوار کو خالص قومی پیداوار میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت ہی آسان سا کام ہے۔ ہماری بک ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر خام قومی پیداوار ہم نے معلوم کر لی ہے تو اس میں سے سرمایے کی شکست و ریخت یا عملے فرسودگی کے اخراجات منہا کر دیں یعنی مائنس کر دیں، نکال دیں، تو ہمارے پاس خالص قومی پیداوار رہ جاتی ہے۔ ہمارے پاس اس کی ایکویشن بھی دی ہوئی ہے جو کہ لازمی لکھنی پڑے گی۔ ایکویشن کو جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ خالص قومی پیداوار برابر ہے خام قومی پیداوار نفی فرسودگی کے اخراجات، یعنی جب بھی آپ نے خالص قومی پیداوار معلوم کرنی ہے تو اس کے لیے خام قومی پیداوار میں سے جو ڈیپریسیشن الاؤنسز ہیں، جو فرسودگی کے اخراجات ہیں، ان کو ہم نے مائنس کر دینا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ فرسودگی کے اخراجات کون سے ہوتے ہیں کہ جن کو منہا کرنے سے جو ہماری خالص قومی پیداوار ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تو ذرا تعریف پڑھتے ہیں۔ شکست و ریخت کے اخراجات سے مراد وہ اخراجات ہیں جو کہ مشینوں، گاڑیوں اور دیگر آلات سرمایہ کی توڑ پھوڑ کے سلسلے میں برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اب انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ جو ہم ڈیپریسیشن الاؤنسز کی بات کر رہے ہیں، عملے فرسودگی کے اخراجات یا شکست و ریخت کے اخراجات، یا ہم انہیں مصارف بدلکاری کا نام بھی دیتے ہیں۔ 3 نام ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو مصارف بدلکاری، شکست و ریخت کے اخراجات یا عملے فرسودگی کے اخراجات، اور انگلش میں ہو جائے گا ڈیپریسیشن الاؤنسز۔ یہ ہوتے کیا ہیں کہ جو بھی آلات سرمایہ ہیں، یعنی مشینیں ہو گئیں یا گاڑیاں ہو گئیں، ان کی جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، ان کی جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے، اس کے سلسلے میں برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اس کی ایک بہت ہی آسان سی مثال دی ہوئی ہے کہ فرض کرتے ہیں کہ ایک کاشتکار 3 لاکھ روپے میں ایک ٹریکٹر خرید لیتا ہے۔ اب اس کی گارنٹی 20 سال بعد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 20 سال تک یہ ٹریکٹر جو ہے وہ کام کر سکتا ہے، اس کے بعد یہ نکارہ ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، اور 20 سال کے بعد اس کاشتکار کو نیا ٹریکٹر خریدنا پڑے گا۔ تو اب کاشتکار کیا کرے گا کہ اس ٹریکٹر کی آمدنی میں سے ہر سال ایک خاص شرح سے جو الاؤنس ہے یا رقم ہے وہ علیحدہ رکھتا جائے گا۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ اگر کاشتکار ہر سال 15,000 روپے شکست و ریخت کے الاؤنس کے طور پر الگ رکھتا جائے تو 20 سال بعد جب اس کا خریدا ہوا ٹریکٹر بیکار ہو جائے گا تو اس کے پاس دوبارہ 3 لاکھ روپے جمع ہو جائیں گے جن سے وہ ایک نیا ٹریکٹر خرید سکے گا۔ اچھا، اب جو اہمیت ہے فرسودگی کے اخراجات کی وہ کیوں ہے؟ فرسودگی کے اخراجات کی اہمیت اس لیے ہے کہ ان اخراجات کی وجہ سے جو سرمایہ ہے وہ اپنی اصلی حالت میں موجود رہتا ہے اور ختم نہیں ہوتا، یا یہ کہہ لیں کہ اسے آمدنی سمجھ کر استعمال نہیں کیا جاتا۔ اگر کاشتکار نے ٹریکٹر خریدا اور وہ اس کو 20 سال تک استعمال کر رہا ہے لیکن وہ اس کی آمدنی میں سے ٹوٹ پھوٹ کے اخراجات کے لیے کوئی بھی رقم علیحدہ سے نہیں رکھ رہا، تو جب 20 سال بعد اس کا ٹریکٹر بیکار ہو جائے گا تو نیا ٹریکٹر لینے کے لیے اس کے پاس رقم ہی موجود نہیں ہوگی، یعنی کہ اس کا جو سرمایہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو سرمایہ کو اصلی حالت میں رکھنے کے لیے یا سرمایہ کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کی مدد سے جو آمدنی حاصل کریں، جو مشینوں یا آلات سرمایہ کو استعمال کر کے آپ کو جو انکم حاصل ہو رہی ہے، آپ اسی آمدنی میں سے کچھ رقم جو کہ خاص شرح سے ہوگی، ٹھیک ہے، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ جو آپ نے مشین یا کوئی بھی جو آلات سرمایہ خریدے ہیں ان کی قیمت کتنی ہے اور گارنٹی
کتنی ہے، کتنے سال کی گارنٹی ہے، اس حساب سے اب خاص شرح سے جو رقم ہے وہ رکھتے جائیں گے، تاکہ جب مشین یا لاتے سرمایہ جو ہیں وہ بیکار ہو جائیں تو آپ جو ہیں اس کی جگہ ویسی ہی نئی مشین جو ہیں وہ خرید سکیں اور سرمایہ اپنی اصلی حالت میں موجود رہے۔ ایک اور بات یاد رہنی چاہیے کہ ہمیں کتاب میں بتا دیا گیا ہے کہ جو فرسودگی کے اخراجات ہیں وہ خام قومی پیداوار میں تو شامل ہوتے ہیں مگر خالص قومی پیداوار میں شامل نہیں ہوتے۔ تو بالکل درست بات ہے، کیونکہ خالص قومی پیداوار ہمارے پاس حاصل ہی اس وقت ہوگی جب ہم خام قومی پیداوار میں سے ان اخراجات کو نکال دیں گے، ان اخراجات کو منہا کر دیں گے تو ہمارے پاس خالص قومی پیداوار حاصل ہو جائے گی، یعنی نیٹ نیشنل پروڈکٹ۔ تو یہاں تک ہمارے جو ہیں وہ قومی آمدنی کے 2 تصورات ہم نے پڑھ لیے۔ سب سے پہلا جو کہ خام قومی پیداوار یا مرکب قومی پیداوار، جسے ہم جی این پی یا گراس نیشنل پروڈکٹ کہتے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھ لیا کہ جی این پی میں سے این این پی حاصل کرنے کے لیے، یعنی خالص قومی پیداوار حاصل کرنے کے لیے ہمیں ڈیپریسیشن الاؤنسز یا جو عملے فرسودگی کے اخراجات ہیں انہیں مائنس کرنا پڑے گا، اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ عملے فرسودگی کے اخراجات جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور ان کی اہمیت کیوں ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا کنسیپٹ نمبر 3 ہے، خام ملکی پیداوار۔ کنسیپٹ نمبر 1 جو تھا ہمارا وہ خام قومی پیداوار تھا، اور یہ خام ملکی پیداوار ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جی ڈی پی، اور وہ تھا جی این پی۔ تو جو ہے کنسیپٹ نمبر 1 اور 3 میں جو ہے وہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہاں پر ہم خام قومی کی بات کر رہے تھے، یہاں پر ہم خام ملکی پیداوار کی بات کر رہے ہیں۔ وہ گراس نیشنل پروڈکٹ تھی اور یہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے۔ اچھا، اب پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خام ملکی پیداوار کیا ہوتی ہے۔ کسی ملک کے صرف اندرونی ذرائع سے حاصل ہونے والی اشیاء و خدمات کی جو مقدار ہوتی ہے، جو کہ 1 سال کے عرصے میں حاصل ہوگی، یا جو اشیاء و خدمات کسی بھی ملک کے اندر 1 سال کے عرصے میں پیدا ہوں گی، وہ اس ملک کی خام ملکی پیداوار کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی اشیاء و خدمات پیدا کرنی ہوتی ہیں تو اس کے لیے ہمیں مداخل چاہیے ہوتے ہیں۔ مداخل مطلب ان پٹ ہمارے کیا ہو جائیں گے، ہم فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے ہیں، جو ہمارے عاملین پیدائش ہوتے ہیں، فیکٹرز آف پروڈکشن، وہ ہوتی ہے ہماری ان پٹ۔ یعنی ہم نے کوئی بھی شے تیار کرنی ہے، جب تک ہم ان پٹ نہیں دیں گے، جب تک ہم فیکٹرز آف پروڈکشن نہیں لگائیں گے، وہ شے تیار نہیں ہو سکتی۔ تو جیسے ہی آپ ان پٹ دیتے ہیں آپ کو ملتی ہے آؤٹ پٹ۔ آؤٹ پٹ ہم کہہ سکتے ہیں مخارج کو، یعنی مداخل ہوگی ان پٹ اور مخارج ہوگی آؤٹ پٹ۔ آؤٹ پٹ کا مطلب ہے کہ جو پیداوار آپ کو حاصل ہوئی۔ تو یہاں پر ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ جو مخارج کا ظہور ہوگا، یعنی جو ان پٹ لگانے سے آپ کو آؤٹ پٹ ملے گی، جو 1 سال کے اندر آپ کو اپنے ملک کے اندر سے جو اشیاء و خدمات کی مقدار حاصل ہوگی، وہ خام ملکی پیداوار کہلائے گی۔ پھر ایک اور بات ہے جو کہ بڑی اہم ہے، جس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خام ملکی پیداوار میں بیرونی ذرائع سے حاصل کردہ آمدنی شامل نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس میں وہ رقومات شامل ہوتی ہیں جو ملکی لوگ غیر ممالک سے کما کر بھیجتے ہیں۔ تو یہ یاد رہنی چاہیے کہ بیرونی ذرائع کی جو آمدنی ہے، یا جو ہمارے ملکی لوگ غیر ممالک میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ رقومات بھیجتے ہیں، وہ خام ملکی پیداوار میں شامل نہیں ہوتی، جبکہ وہ خام قومی پیداوار میں شامل ہوتی ہیں۔ خام قومی پیداوار یعنی جی این پی اور خام ملکی پیداوار یعنی جی ڈی پی کا جو بیسک ڈیفرنس ہے، جو بنیادی فرق ہے، وہ یہی ہے کہ خام قومی پیداوار میں ہم نہ صرف یہ کہ ملک کے اندرونی ذرائع کی پیداوار لیتے ہیں، بلکہ ہم بیرونی ذرائع سے جو رقومات حاصل ہوتی ہیں، یا بیرونی ممالک سے جو ہمارے لوگ آمدنیاں کما کے بھیجتے ہیں، جو ترسیلات زر ہمارے پاس آتی ہیں، وہ بھی شامل ہوتی ہیں۔ جبکہ جو خام ملکی پیداوار ہے، اس میں باہر کے ذرائع سے کوئی آمدنی شامل نہیں ہوگی۔ اس میں جو ترسیلات زر ہیں، یعنی کہ جو باہر سے ہمارے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں اور وہاں سے دوسرے ممالک سے ہمیں رقومات کما کے بھیجتے ہیں، وہ ہم نے شامل نہیں کرنی۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ صرف
جو کنٹری ہے اس کی باؤنڈری کے اندر، اس کی سرحد کے اندر، اس کی حدوں کے اندر جو اشیاء و خدمات پیدا ہو رہی ہیں وہی خام ملکی پیداوار میں شامل ہوں گی۔ ایکویشن بھی اس کی ایسے ہی بنے گی کہ خام ملکی پیداوار آپ نے کیسے حاصل کرنی ہے کہ جو آپ کے پاس خام قومی پیداوار ہے اس میں سے بیرونی ذرائع سے حاصل کردہ آمدنی کو مائنس کر دیں۔ یہ بہت ہی آسان کام ہے کہ سب سے پہلے یہ معلوم کر لیا جائے کہ ہمارے ملک کی خام قومی پیداوار کتنی ہے، اور پھر اس میں سے جو بیرونی آمدنی تھی اس کو آپ مائنس کر دیں، آپ کے پاس خام ملکی پیداوار آ جائے گی۔ کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ خام ملکی پیداوار میں بیرونی آمدنی شامل نہیں ہوتی، خام قومی میں ہوتی ہے۔ تو اگر ہم خام قومی میں سے اسی بیرونی آمدنی کو نکال دیں تو ہمارے پاس آ جائے گی خام ملکی پیداوار، اور یہی ان دونوں کا ڈفرینس ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو کنسیپٹ نمبر 4 ہے وہ ہے قومی آمدنی یعنی نیشنل انکم۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلا جو ہے وہ GNP تھا، پھر NNP تھا، پھر GDP، اور اب جو ہے وہ NI یعنی نیشنل انکم یا قومی آمدنی ہے۔ اچھا، اب ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قومی آمدنی کیسے معلوم کی جائے گی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خالص قومی آمدنی کیسے معلوم کی جائے گی۔ تو ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس خام قومی پیداوار آئے گی اس میں سے ہم عملے فرسودگی کے اخراجات منہا کر دیں تو ہمارے پاس خالص قومی پیداوار رہ جاتی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، جو ہمارے پاس خالص قومی پیداوار ہے اس میں سے بالواسطہ ٹیکسوں کو نکال دینا ہے، ٹھیک ہے، اور آنوں کو جمع کر لینا ہے۔ اب بالواسطہ ٹیکس جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، یعنی انڈائریکٹ ٹیکسز، ٹھیک ہے۔ ہم نے جو ہے بات کی ہے بالواسطہ ٹیکسوں کی۔ یہ ایسے ٹیکس ہوتے ہیں جو کہ براہ راست کسی بھی شخص پہ نہیں عائد ہوتے، براہ راست نہیں دینے پڑتے، نہیں ادا کرنے پڑتے، بلکہ بالواسطہ طریقے سے یہ ہم پر پہنچتے ہیں، ہم تک پہنچتے ہیں، اور ہمیں جو ہے یہ ادا کرنے پڑتے ہیں۔ کون کون سے ہو سکتے ہیں بالواسطہ ٹیکس جن کو ہم خالص قومی پیداوار میں سے مائنس کریں گے؟ تو جناب سب سے پہلے تو کسٹم ڈیوٹی ہے، یہ بالواسطہ ٹیکس کی بڑی اہم قسم ہے۔ کسٹم ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ درآمد اور برآمد ہونے والی اشیاء پر لگائی جاتی ہے، یعنی کہ جب ہم دوسرے ملکوں کو اشیاء بھیجتے ہیں یا ان سے اشیاء خریدتے ہیں تو جب بھی جو اشیاء ہیں وہ ہمارے ملک کی سرحد کراس کر کے باہر جاتی ہیں یا وہاں سے باہر کے کسی بھی ملک سے اشیاء جو ہیں وہ اندر آتی ہیں ملک کی سرحد کے، تو ان پہ جو ہے وہ کسٹم ڈیوٹی ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ بالواسطہ ٹیکس ہے، اور اس سے ہم مائنس کریں گے اندازہ کر کے کہ کتنی کسٹم ڈیوٹی ایک سال میں جو ہے وہ لگی ہوئی ہے ہمارے جو ہے وہ اشیاء پر جو ہم درآمد یا برآمد کر رہے ہیں، اس کو مائنس کریں گے۔ اس کے بعد ایکسائز ڈیوٹی ہے، جو ہماری ملکی صنعتیں کام کر رہی ہیں، ملک کے اندر جو کارخانے کام کر رہے ہیں ان میں جو اشیاء پیدا ہو رہی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ایکسائز ڈیوٹی عائد ہوتی ہے، تو جو ایکسائز ڈیوٹی ہے وہ بھی مائنس کر دیں گے، اور بکری ٹیکس یعنی جس کو ہم سیلز ٹیکس کہتے ہیں اس کو بھی مائنس کرنا پڑے گا۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر جو ہماری ملکی اشیاء ہیں ان پہ کوئی اور کسی قسم کا کوئی انڈائریکٹ ٹیکس لگا ہوا ہے، کوئی بالواسطہ ٹیکس یعنی ان کے علاوہ بھی کسی قسم کا اگر لگا ہوا ہے تو اس کو بھی مائنس کرنا پڑے گا۔ ہر قسم کے بالواسطہ ٹیکسوں کو ہم نے مائنس کرنا ہے اور آنوں یا سبسڈی کو جمع کر لینا ہے۔ اب سبسڈی کیا ہوتی ہے؟ سبسڈی یا آنے کا مطلب ہے مدد، وہ مدد جو کہ حکومت کرتی ہے ملکی صارفین کی کب مدد کی جاتی ہے کہ جب جو ہے وہ کوئی بھی شے بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے اور صارفین کی پہنچ سے باہر ہو جاتی ہے تو حکومت اس پہ سبسڈی دیتی ہے۔ سبسڈی کا مطلب یہ ہے کہ اس شے کی قیمت کا کچھ حصہ حکومت ادا کرتی ہے جبکہ کچھ حصہ صارفین ادا کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال جو ہے زرعی شعبے کی ہو سکتی ہے کہ زرعی شعبے میں جو ہے وہ ٹیوب ویل چلانے کے لیے الیکٹریسٹی ریٹس یعنی بجلی کے ریٹ پر، یا زرعی شعبے میں کھاد پر جو ہے حکومت سبسڈی دیتی ہے کہ کھاد کی بوری جو ہے تو بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے، وہ کسان کی پہنچ سے باہر ہے، تو کیا ہے کہ اس
کھاد کی بوری کی قیمت کا کچھ حصہ جو ہے وہ کسان ادا کر رہا ہوتا ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ حکومت ادا کر رہی ہوتی ہے. اس طرح سے وہ چیز جو ہے وہ صارفین کی پہنچ میں آ جاتی ہے اور اس کو خریدتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں. سبسڈی کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. آنت کی ایک اور مثال اگر ہم لیں تو جو سستے رمضان بازار لگائے جاتے ہیں پاکستان میں، وہ بھی آنت یا سبسڈی کی ایک بہت اچھی مثال ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں پر بھی چیزیں جو ہیں وہ عام مارکیٹوں کے مقابلے میں کم ریٹ پر جو ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں. تو اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اگر ہم نے قومی آمدنی یا یہ کہہ لیں کہ خالص قومی آمدنی یا نیشنل انکم جو ہے معلوم کرنی ہے، ہمیں بتا دیا گیا کہ ہم کیا کریں، خام قومی پیداوار کو پہلے خالص کر لیں، اس میں سے فرسودگی کے اخراجات کو نکال کے پھر خالص کو اب آپ قومی آمدنی کیسے بنائیں گے، آپ اس میں سے ہر قسم کے بالواسطہ ٹیکس مائنس کریں گے. 2-3 کی مثال ہم نے یہاں دے دی، آگے جو ہے ان کو تفصیل سے ہم پھر پڑھیں گے بھی نیکسٹ چیپٹرز میں. تو کیا ہے کسٹم ڈیوٹی کس طرح سے عائد ہوتی ہے، ایکسائز ڈیوٹی جو ہے کس طرح عائد ہوگی، کس شرح سے عائد ہوتی ہے، یا جو سیلز ٹیکس یا بکری ٹیکس جو ہے وہ جو ہے مختلف اشیاء پر جو ہے وہ کیسے عائد ہوتا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے. اور آنے یا جو سبسڈی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا، اس کو آپ نے جمع کرنا ہے، بالواسطہ ٹیکسوں کو مائنس کرنا ہے، اور آنے یا سبسڈی گورنمنٹ نے جن بھی اشیاء پر سبسڈی یا آنے دیے ہوں گے ان کو ہم نے اس رقم کا اندازہ کر کے اس کو جمع کر لینا ہے. تو ہمارے پاس قومی آمدنی بن جائے گی. ایکویشن بھی یہی ہو جائے گی ہمارے پاس، قومی آمدنی برابر ہے خالص قومی پیداوار نفی بالواسطہ ٹیکس جمع آنے. تو یہ ہمارے پاس ہے